الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 38 سال ہوئی تو عمر کے اس حصے میں ماہ رمضان جب آیا تو اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے اور پورا مہینہ ہی آپ نے غار حرا کے اندر گزارا اور وہاں پر آپ اپنے مکہ والوں کے حالات اور ان کے اعمال، ان کی برائیاں، ان کا کفر اور ان کا شرک، ان چیزوں کے بارے میں آپ وہاں پر بڑے پریشان اور اس کے بارے میں سوچتے رہتے کہ کس طریقے سے اس معاملے کے بارے میں وہ اپنا کردار ادا کریں، لیکن ابھی ان کے پاس چونکہ کوئی واضح لائن نہیں تھی اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسا خاص حکم بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو اسی طرح یہ سال بھی گزرا. پھر جب آپ کی عمر مبارک 39 سال تھی، اس سال بھی جب رمضان آیا تو اس میں بھی آپ نے اسی طرح غار حرا میں جا کر وہ مہینہ گزارا اور اسی طرح غور و فکر کرتے رہے. ان 2 سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خاص چیز جو پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کو جو بھی خواب آتا وہ خواب دن میں اسی طریقے سے پورا ہو جاتا جس طریقے سے رات کو آپ خواب دیکھتے. یہاں سے ایک قسم کی سمجھے کہ آپ کی نبوت کی نشانی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی تو اس عمر کے اس حصے میں جب ماہ رمضان آیا تو آپ اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں تھے اور اسی طرح غور و فکر اور تدبر کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک فرشتہ جو ہے وہ غار حرا کے باہر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے آتے ہی مجھے کہا اقرا کہ پڑھو، لیکن میں نے کہا کہ ما انا بقاری کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اس فرشتے نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے دبوچا، تو دبوچنے کے بعد مجھے پھر چھوڑ دیا. تو میں نے اس وقت پھر مجھے کہا کہ اقرا پڑھو، لیکن میں نے کہا ما انا بقاری کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر پکڑا اور پکڑنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا. اس کے بعد کہا اقرا، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا اور وہی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں. وہ 5 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پہلی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھ تو لی، لیکن اس کے بعد آپ گھبراہٹ کا شکار ہوئے اور پریشان ہوئے اور وہاں سے آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. اور یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ تھا اور آخری عشرے میں کون سی تاریخ تھی اس میں اختلاف کیا ہے سیرت نگاروں نے. کسی نے 21 رمضان کہا ہے، کسی نے 23 رمضان کہا ہے. یہ اختلاف سیرت نگاروں کے اندر موجود ہے، وہ واضح تاریخ، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ ماہ رمضان تھا اور ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ پہلی وحی ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی. جب یہ وحی آئی تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. آپ گھبرائے ہوئے تھے اور کانپ رہے تھے اور فرما رہے تھے زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. آپ کانپ رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اوپر چادر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اور آپ مسلسل گھبرائے ہوئے اور کانپ رہے تھے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیتی ہیں اور حوصلہ دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہ، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا.
آپ جیسی عظیم شخصیت کہ جو لوگوں کا وزن اٹھانے والے، لوگوں کے دکھ سکھ میں ان کے کام آنے والی شخصیت، اور یتیموں کے کام آنے والے، ضرورت مندوں کے کام آنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو بڑی عظیم شخصیت ہے۔ یہ تسلیاں دیتی رہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا، اور اسی طرح ایک روایت کے مطابق کہ اس کیفیت کو دیکھ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، اور جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 شخصیات تھیں مکہ میں کہ جو کفر اور شرک اور جتنی بھی بری عادات اس جاہلی معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، یہ تینوں شخصیات ان تمام گندگیوں اور غلاظتوں سے دور تھی۔ ایک جن کا تذکرہ میں نے کل تفصیل سے کیا حضرت زید بن عمر وہ تھے، اور دوسرے یہ ورقہ بن نوفل، اور تیسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئی، تو انہوں نے پوچھا ورقہ بن نوفل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو پیارے نبی نے بتایا کہ اس نے کوئی آیا، اس نے مجھے دبوچا اور مجھے پڑھنے کا کہا۔ تو اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو وہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا، یہ تو وہی ناموس ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ کی طرف سے نبوت کا وہ جو ایک منصب ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے، اور کاش کہ میں زندہ رہوں اس وقت کہ جب آپ اس نبوت کا اعلان کریں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور تائید کروں گا اور آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ یہ بات ورقہ بن نوفل نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے آپ کی نبوت کا ایک قسم کا اقرار کیا اور آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ تسلیاں دی ورقہ بن نوفل نے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوصلہ ہوتا ہے، طبیعت سنبھلتی ہے، وہ آپ پھر غار حرا میں واپس تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ رمضان کے ابھی چند دن باقی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ چند دنوں کے اندر کوئی دوبارہ وحی آپ کی طرف نازل نہ ہوئی، اور روایات میں یہ بھی جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کچھ تھوڑے فکر مند رہنے لگے، اور یہ بات بھی آپ سوچنے لگے کہ میرے بارے میں اہل مکہ کیا کہیں گے؟ اگر میری یہی کیفیت دوبارہ ہوئی تو لوگ تو مجھے پاگل، دیوانہ، مجنون اور شاعر کہیں گے۔ اگر میری حالت دوبارہ کچھ اس قسم کی ہوتی ہے تو یہاں تک کہ صحیح بخاری میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کے یہ فیصلہ بھی کیا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑوں کی بلندی سے نیچے گرا دوں۔ یعنی اتنے آپ فکر مند ہوئے، لیکن پھر اللہ نے آپ کے دل کو مضبوط کیا، اور یہ باقی ایام میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ جب رمضان کے ایام پورے ہوئے، یکم شوال کو آپ غار حرا سے نکل کے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا اسی ہستی کو کہ ایک کرسی کے اوپر آپ فضا کے اندر جو ہے یعنی جبرائیل امین وہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا میں پھر گھبرا گیا، اور تیزی سے میں اپنے گھر کی طرف آیا، اور گھر آ کر پھر چادر اوڑھ لی۔ تو اس موقع پر پھر یہ دوسری وحی ہے جو نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو یہ آیات جو ہے سورہ مدثر کی، آپ کو پھر یہ سبق یاد کرنا چاہیے۔ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات، اور دوسری وحی جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں جو نازل ہو۔ اور سورہ مدثر میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے چادر اوڑھنے والے، چادر اتار اور اٹھ، قم فانذر، اب اٹھ اور لوگوں کو ڈرا دے۔ یعنی آپ کو اب نبوت کا یہ منصب تو ہے، آپ کے سر کے اوپر یہ تاج سجا دیا گیا، اور آپ کو اب یہ حکم دے دیا گیا کہ اب آپ اٹھیں اور اٹھ کے اب اللہ کے پیغام کو عام کریں، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں،
یہ احکام اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. یہاں سے اب آپ کے لیے یہ ایک جو ہے آرڈر آپ کو جاری کر دیا گیا کہ اب آپ نے اللہ کے پیغام کو دینا ہے اور یہ دین کا کام کرنا ہے، نبوت کا پیغام دینا ہے، رسالت کا پیغام دینا ہے، توحید کا پیغام دینا ہے. اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنے سدھارنے کے لیے آپ کو اب ایک ایسی محنت کا آغاز کرنا ہے کہ جس محنت میں اب آپ کے لیے آرام نہیں ہے، اب آپ کے لیے یہ سکون کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اب آپ اپنی آرام کی زندگی کو چھوڑ کے اور سکون کی زندگی کو چھوڑ کے اور لمبی نیندوں کو ترک کر کے اور یہ دنیا کے جناب جو بھی دنیا کی سجدج ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اب آپ اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں. تو کیا پیاری بات سبحان اللہ سیرت نگاروں نے لکھی ہے. پھر محمد رسول اللہ ایسے کھڑے ہوئے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. آگے کی 23 سال کی نبوت کی زندگی میں آپ نے پھر آرام کر کے نہیں دیکھا، بلکہ پھر اپنے اگلی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ کھڑے رہے اور رب کی توحید کے پیغام کو عام کرتے رہے. اور اس کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں، بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی پریشانیاں آپ کی راہوں میں آئیں، لیکن آپ نے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے آپ نے توحید کے پیغام کو عام کیا اور دین کی دعوت کو عام کیا اور بگڑے ہوئے معاشرے کو، جاہل معاشرے کو، کافروں کو، مشرکوں کو توحید کے اس دائرے میں لا کر اس روئے زمین کی سب سے اعلیٰ شخصیات بنا دیا. اب یہ آپ نے دعوت کا کام کیسے شروع کیا اور کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو جو ہے توحید کی دعوت دی اور کیسے آپ نے یہ سارا جو ہے دعوت کا کام کیا، اس حوالے سے انشاءاللہ کل بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.